بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے آتے ہی مسلمانوں کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، چہروں پر تازگی آ جاتی ہے اور مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو کوئی سحری اور افطاری کی برکتیں لوٹ رہا ہے۔ یعنی ہر طرح سے مسلمان وہ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں اور زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بڑی فضیلت اور بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان سید الشہور، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو جس طرح دنیاوی سردار کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کا بھی حق یہ ہے کہ چونکہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس وجہ سے اس مہینے کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس مہینے کی بھی عزت اور تکریم کی جائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے تو نفل نماز ہیں، لیکن ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اتنی برکت اور اتنی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر رکھی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی عزت اور تکریم کریں، اور یقیناً جو اس مہینے کی عزت اور تکریم کرے گا وہ یقیناً اس کی جزا پائے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب فیضان رمضان کے اندر ایک واقعہ تصنیف فرمایا ہے کہ ایک مجوسی آگ کی پوجا کرنے والا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بازار سے گزر رہا تھا۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ اس کے بیٹے نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بازار کے اندر علل اعلان کھانا پینا شروع کر دیا۔ جب مجوسی نے اپنے بیٹے کو اس طرح کھاتے ہوئے دیکھا تو وہ غصے میں آ گیا، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور اس نے غصے میں آ کر اپنے بیٹے کو ایک زوردار تماچا مارا اور کہا، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کا برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر تو بازار کے اندر علل اعلان کھا رہا ہے؟ اس بیٹے نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بھی تو رمضان مبارک میں کھاتے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں ضرور کھاتا ہوں، لیکن میں علل اعلان لوگوں کے سامنے بازار کے اندر نہیں کھاتا، میں مسلمانوں کے اس مہینے کی عزت اور تکریم کرتا ہوں، اور میں گھر کے اندر چھپ کر کھاتا پیتا ہوں۔ اب یہ بات گزر گئی۔ جب اس مجوسی کا انتقال ہو گیا، اس کے مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم تو مجوسی تھے، تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس نے پوچھا ایسا کیوں ہوا، وجہ کیا بنی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے مسلمانوں کے مبارک مہینے کی عزت اور تکریم کی تھی، اسی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما دیا۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، آگ کی عبادت کرنے والا ہے، اگر وہ رمضان مبارک کی تعظیم کرتا ہے تو اس کو اسلام کی نعمت مل جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان وہ رمضان مبارک کی عزت کرے گا، اس کی تعظیم کرے گا، تو اس کو کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اور دوسری طرف اگر وہی مسلمان اس رمضان مبارک کی توہین کرے گا، اس کے اندر علل اعلان کھاتا پھرے گا، دندناتا پھرے گا، گلیوں کے اندر سگریٹ پیے جا رہا ہے، گلیوں کے اندر طرح طرح کی چیزیں کھائے جا رہا ہے، اور اس رمضان مبارک کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ علامہ ابن جوزی نے اس بات کو لکھا
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، وہ رو رہا ہوگا اور 1000 سال تک وہ الامان الامان کی صدائیں لگاتا رہے گا کہ مجھے جہنم سے امن دے دو، مجھے جہنم سے پناہ دے دو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن نہیں دے گا، اس کو پناہ نہیں دے گا۔ 1000 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم کے اندر ڈال دو۔ جب جبریل امین اس بات کو بیان کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل وہ کون شخص ہوگا؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کا ایک امتی ہوگا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ اس کا گناہ یہ ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو وہ استغفار اور توبہ کی بجائے گناہوں کے اندر مشغول رہتا تھا، اس مہینے کی عزت اور تکریم نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عذاب کے اندر مبتلا فرمائے گا۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس مبارک مہینے کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے، اس کے پورے روزے رکھنے چاہیے اور اس مہینے کی بے حرمتی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور اس ماہ مبارک کا فیضان لوٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔